Assalamu alaikum everyone. Last time I talked with you regarding appointment of advisor to the Prime Minister on information. اس مرتبہ بات کرتے ہیں آپ سے کہ فردوس عاشق غوان جو ہیں وائی واز شی شون دا ڈور، کیوں ان کو گھر بھیجا گیا. دراصل پبلک ریلیشنس جو ایک پروفیشن ہے، اور پبلک ریلیشنس پروفیشنل جو ہے، اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کرائسس کمیونیکیشن کے دوران ہوتا ہے. جب کرائسس آتا ہے تو پبلک ریلیشنس پروفیشنل کا پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنا کیپیبل ہے، کتنا پرفارم کر سکتا ہے. جب تک حالات نارمل تھے، پتہ نہیں لگ رہا تھا، چیزیں ہو رہی تھیں کچھ، یعنی آپ کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہو رہا تھا. لیکن جب یہ کووڈ کرائسس آیا ہے، جب یہ کرونا کرائسس نے ہٹ کیا ہے آپ کو، تب آپ کو نظر آنا شروع ہوا کہ کہاں کون کون سے گرے ایریاز تھے منسٹری آف انفارمیشن میں. میڈم جو ہیں وہ بینگ اے پرسن بہت اچھی خاتون ہے، بہت تمیز دار خاتون ہے. لوگ ان کو پسند نہیں کرتے ان کے ایکسنٹ کی وجہ سے، اور ان کی آؤٹ لک کی وجہ سے، جو کہ بالکل غلط ہے. کسی کو اس بات پہ جج نہیں کرنا چاہیے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے شی از اے فائن پرسن. لیکن وین اٹ کمز ٹو انفارمیشن، وین اٹ کمز ٹو کمیونیکیشن، وین اٹ کمز ٹو پبلک ریلیشنز، چیزیں بہت ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. کرائسس کے دوران وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں. وہ نظر آ رہی تھیں صرف پریس کانفرنس ایک کر رہی تھیں دن میں، اور وہ پرائم منسٹر کی میٹنگس میں بیٹھی ہوئی نظر آتی تھیں. کوئی ایسا کام نظر نہیں آ رہا تھا. جب میں کہتا ہوں کہ کام نظر نہیں آ رہا تھا تو میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی کیمپین نظر نہیں آ رہی تھی آپ کو، کوئی پبلک اویئرنیس کیمپین نظر نہیں آ رہی تھی آپ کو، کوئی لوگوں کو بتانے کی کوشش نظر نہیں آ رہی تھی کہ کورونا جو ہٹ کر رہا ہے ان کو، تو اس دوران میں انہوں نے کیا کرنا ہے. یہی کام منسٹری آف انفارمیشن کا بیسکلی ہے، جو اگر آپ دیکھا جائے تو بیسیکلی یہی کام ہے. اور جو عاصم باجوہ صاحب کے آنے کی وجہ ہے، میرے خیال سے جو انہیں کرنا چاہیے، وہ سب سے بڑی جو ان کی پرائرٹی ہونی چاہیے، وہ اسٹریٹجی فارمولیشن ہونی چاہیے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں منسٹری آف انفارمیشن میں بیٹھ کے. یہ چیز آپ کو ابھی مسنگ نظر آتی ہے منسٹری میں، کیونکہ آل یو سی از اے پرسن ہیونگ پریس کانفرنسز، اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے کہ بہت زیادہ. میرا نہیں خیال کہ بالکل وہ نظر آئیں گے آپ کو. وہ ایڈوائزر ہیں اینڈ ہی ول بی ورکنگ بیہائنڈ دا سینس. انفارمیشن منسٹری کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب فائنینس کی بات آتی ہے تو آپ ٹاپ نوچ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف سے لوگ لے کر آئیں گے، اس کو لے کر آئیں گے، اس کو لے کر آئیں گے. لیکن جب منسٹری آف انفارمیشن کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی یہ بات کر سکتا ہے، کوئی بھی یہ کام کر سکتا ہے. پہلے فواد چودھری صاحب آ گئے، جن کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں پی ٹی آئی میں بیسیکلی، کیونکہ وہ بیسکلی بیسکلی تو وہ لوگوں کو جواب دینے کے لیے بہت مشہور تھے، کہ کوئی ان کو جملہ کستا تو وہ جواب میں جملہ دے دیتے تھے، جواب میں جواب دے دیتے تھے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ انفارمیشن منسٹر کا یہ کام ہے کہ وہ ٹرولز کو ہینڈل کرے، یا اس کا کام ایک بہت بڑے کینوس پہ ہے جہاں اسے اسٹریٹجی فارمولیٹ کرنی ہے، جہاں اس کو پلانس بنانے ہیں، جہاں اس کو ملک کی امیج بلڈنگ کے لیے کام کرنا ہے، ملک کی امیج بلڈنگ کے لیے کام کرنا ہے، جو کہ میرے خیال سے منسٹری آف انفارمیشن کا کام ہے. اور اس پہ ابھی تک کوئی کام مجھے تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو فردوس عاشق غوان بھی جو تھیں، میرے خیال سے ان کے جو باس ہیں عمران خان، جو پرائم منسٹر ہیں، وہ یہ بات نوٹ کر رہے تھے، اور یہ بات جب ان کو صحیح معنوں میں ضرورت تھی ان کی، تو وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہی تھی. تو مجھے تو یہی وجہ نظر آتی ہے کہ ان کو دروازہ دکھایا گیا اور دوسری ٹیم لائی گئی ہے. لیٹس سی کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے.